میری آج کی اس ویڈیو کو ہر مرد و عورت ضرور غور سے پورا دیکھے، کیونکہ یہ ایک یتیم بچے کی کہانی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، بچوں کی پرورش محبت میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی دادی کا پیار، کبھی پھپھو کی محبت، کبھی چاچو کا لاڈ، کبھی دادا کی باتیں۔ ماں مصروف ہوتی تو دادی گود میں اٹھا لیتی، بچے کو پرانے رسم و رواج سے تیل کی مالش کرتی، بچہ روتا تو ماں تڑپ جاتی۔ لیکن اب حالات کچھ مختلف ہیں۔ ماں تو ہر دور میں ماں ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں یا تھوڑی سی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ حفظہ اپنے دوست سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ ہاں یار، میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، تم بتاؤ۔ حفظہ کا ایک بیٹا بھی تھا، 4 سال کا آریان، جو رونے لگا۔ حفظہ فون کان سے لگائے، بچے کی رونے کی آواز سن کر منہ سا بنایا۔ ایک تو اس کو رونا آ جاتا ہے جب کوئی ضروری بات کر رہی ہوں۔ جلدی سے اٹھی، آریان کیا مسئلہ ہے تم کو؟ آریان مسلسل رو رہا تھا، گود میں اٹھایا۔ یا خدایا، ابھی میں نے پیمپر بدلا تھا، پیمپر گیلا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ صبر کرتا ہے۔ آریان کو بھوک لگ رہی تھی، ایک کیلا ہاتھ میں تھمایا اور گھر کے کام کرنے لگی۔ آریان نے سارے کپڑے خراب کر لیے۔ حفظہ گھر کے کام ختم کر کے آریان کے پاس آئی، سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اف میرے خدایا، آریان کو ڈانٹنے لگی، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، قسم سے کیا کروں تمہارا؟ پھر سے کپڑے چینج کیے، گود میں اٹھایا، سلانے لگی۔ سو جا، مجھے کھانا بنانا ہے۔ آریان تھا کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اپنی دنیا میں مست کھیل رہا تھا۔ حفظہ ڈانٹتی تو ننھے سے ہاتھوں کو ہلاتا، چھوٹے چھوٹے دانت نکال کر ہنسنے لگتا۔ حفظہ نے غصے سے بیڈ پر لٹایا اور موبائل پہ کارٹون لگا دیے۔ آریان کارٹون دیکھنے لگا۔ حفظہ نے پہلی بار محسوس کیا، یہ تو کمال ہو گیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، آریان نہ فیڈر کے لیے رویا نہ تنگ کیا۔ یہ تو بہت اچھا حل مل گیا ہے، موبائل سامنے رکھ دو اور وہ کارٹون دیکھتا رہے۔ شوہر گھر آیا، حفظہ کو آواز دی، کہاں ہو؟ حفظہ پاس آئی، جی آ گئے آپ؟ شوہر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، میرا دل کا سکون کہاں ہے؟ میرا شہزادہ سو گیا ہے؟ حفظہ آہستہ سے بولی، وہ موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے ساجد۔ حفظہ کا شوہر مسکرایا، ارے واہ کیا بات ہے، آج تو بڑا خاموش ہے۔ حفظہ شکر ادا کرنے لگی، اللہ پاک تیرا لاکھ شکر ہے، نہیں تو میری تو جان سولی پہ لٹکائے رکھتا تھا۔ اچھا سنیں جی، کل امی کے گھر جانا ہے میں نے۔ ساجد آہستہ سے بولا، موسم تھوڑا چینج ہونے دو پھر چلی جانا۔ حفظہ پیار سے بولی، نہیں جانو، کل ہی جانا ہے نا۔ امی کے گھر چلی گئی۔ اب وہاں صبح فیڈ بوتل میں دودھ ڈال کر پلا دیا اور موبائل دے کر لٹا دیا۔ دن کے 12 بج گئے، اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی، بہت خوش تھی، شکر اللہ کا آریان کو ساتھ نہیں لانا پڑا، نہیں تو اس نے کہاں شاپنگ کرنے دینی تھی۔ آریان جب کافی وقت گزر گیا، بھوک بھی لگ گئی تھی، پیمپر بھی بدلنے والا تھا، رونے لگا۔ اب حفصہ تو بڑے آرام سے بازار میں گھوم رہی تھی، خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آریان کو اس کی چھوٹی خالہ نے گود میں اٹھایا، چی چی کتنا گندا ہے آریان، خدا کر تیری ماما پیمپر چینج کرے گی، یہ لو کارٹون دیکھو۔ آریان تھا کہ روئے جا رہا تھا، رو رو کر برا حال ہو گیا۔ چھوٹی بہن نے کال کی، حفظہ آپی گھر آ جاؤ، آریان بہت رو رہا ہے۔ حفظہ آہستہ سے بولی، فریج میں دودھ پڑا ہے، گرم کر کے پلا دو، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا ابھی۔ آریان تو ماں کو تلاش کر رہا تھا، لیکن ماں اپنی شاپنگ میں مگن تھی۔ نانی نے گود میں اٹھایا، آریان کہاں چپ کر رہا تھا، رو رو کر سو گیا۔ حفظہ گھر واپس آئی، آریان سو رہا تھا۔ ماں نے ڈانٹا، کچھ شرم ہے، تیرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کر سارا دن بازار میں گھومتی رہی، دیکھو اس کو بخار ہو گیا ہے۔ حفصہ چلا کر بولی، امی کیا ہے، آپ لوگوں سے ایک دن نہیں سنبھالا گیا بچہ، اور مجھے دیکھو میری کیا حالت ہوگی۔ ماں سمجھانے لگی، حفصہ تم ماں ہو اور بچے ماں کی آغوش میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ حفصہ آریان کو گود میں لیتی، امی آپ کو نہیں پتا یہ کتنا تنگ کرتا ہے۔ دوسرے دن گھر واپس آ گئی۔ آریان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورے کمرے میں گند ڈال رہا تھا، کبھی کوئی چیز پھینک رہا، کبھی کسی چیز کو کھینچ رہا۔ بچہ تھا، اسے کیا علم کیا نقصان والی چیز ہے اور کیا فائدے والی چیز ہے۔ حفظہ نے دودھ کا مگ رکھا تھا، آریان نے وہ بھی گرا دیا۔ جب حفظہ نے دیکھا، چلانے لگی، آریان کو 1-2 تھپڑ بھی مار دیا، تم نے میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے۔ آریان رونے لگا۔ حفظہ غصے میں بولی، روتا رہے آج
رات کو آریان کو بخار ہو گیا، ساجد سو رہا تھا، آریان کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، وہ رونے لگا۔ حفظہ نے ساجد کو آواز دی، اسے گود میں اٹھا کے میں تھک گئی ہوں۔ ساجد چلا کر بولا، تم کو پتہ ہونا چاہیے تھا بچہ ٹھیک نہیں ہے، ٹائم پہ بتاتی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن تم کو اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے، اپنی دوستوں سے بات کرنا ہوتی ہے۔ حفظہ چلا کر بولی، میں نے کہا تھا پیدا کرنے کے لیے، میں تو ابھی 5 سال بچے کا سوچ بھی نہیں رہی تھی، میرے لیے سزا بنا دی ہے تم نے، خود آرام سے سو جاتے ہو، میں دن رات مرتی رہتی ہوں۔ آریان کو جھنجھوڑ کر بولی، جب چپ ہو جا، اللہ کا واسطہ چپ ہو جا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ساجد بھی حفظہ پر غصہ کر رہا تھا۔ ساجد پیار سے بولا، حفظہ تم ماں ہو، تمہارا رویہ کیسا ہے اپنے بچے کے ساتھ؟ حفظہ چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، محلے میں ایک لڑکے اور لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ دونوں مر گئے، ان کا ایک ہی بچہ تھا۔ مرنے والا لڑکا لڑکی کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو بچے کو سنبھال سکتا، تو پولیس نے فیصلہ کیا بچہ کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیا جائے۔ بچہ بہت پیارا تھا، پولیس نے بچہ یتیم خانے کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا، لیکن قانونی کارروائی کے لیے محلے کی کوئی 4 عورتوں کی گواہی چاہیے تھی۔ حفظہ کو بھی گواہ کے لیے جانا پڑا کیونکہ وہ ہمسائی تھی۔ حفظہ اپنے بیٹے آریان کو اس کے باپ کے پاس چھوڑ کر گواہی کے لیے چلی گئی۔ حفظہ یتیم خانے پہنچی، دیکھا وہاں بہت سے بچے تھے جو بالکل سکون شانت تھے، کوئی بھی بچہ رو نہیں رہا تھا، سب خاموشی سے کھیل رہے تھے۔ حفظہ بچوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی، وہ ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں، سب کتنے آرام سے پیار سے کھیل رہے ہیں، کچھ سو رہے ہیں، اور میرا آریان اللہ معاف کرے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اس بچے کو سنبھالنے والی ایک نرس سے پوچھوں یہ کیا کرتے ہیں، بچے ان کے ساتھ اتنے خاموش اور چپ چاپ کیسے رہتے ہیں، کوئی بھی بچہ روتا نہیں، تنگ نہیں کرتا۔ نرس سے پوچھا تو نرس مسکرانے لگی۔ نرس نے پوچھا کیا آپ بھی ماں ہیں؟ حفظہ نے ہاں میں جواب دیا، میرا تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے ایک سے بھی تنگ ہوں، نہ دن کو سکون نہ رات کو سونے دیتا ہے، اف کیا بتاؤں، پاگل کر دیتا ہے۔ نرس مسکرانے لگی، تب آپ تو بہت خوش قسمت ہیں اور آپ کا بچہ بھی خوش قسمت ہے۔ حفظہ نے سوالیہ انداز میں کہا، کیا مطلب؟ نرس افسردگی میں بولی، یہ دیکھو بن ماں باپ کے بچے، جانتی ہو یہ کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ان کا لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شروع میں یہ بھی بہت روتے تھے، ان کو لگتا تھا ان کے رونے سے ان کی ماں دوڑی چلی آئے گی اور آ کر سینے سے لگا لے گی، لیکن یہ بیچارے یتیم بن ماں کے ہیں، کیا جانے یہ لاوارث ہیں، یہ روتے چیختے رہے، ان کو کوئی نہیں سننے والا۔ ہم نرس کتنا کچھ کر سکتی ہیں، کہاں بار بار ان کے پاس جا سکتی ہیں، سب کا پیمپر کب چینج کر سکتی ہیں۔ ایک بچے کے پاس گئی، یہ دیکھ کتنا پیارا ہے، شروع میں یہ پیمپر گیلا ہونے پر آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا، اب 24 گھنٹے میں صرف ایک پیمپر بدلتے ہیں، اب گیلے پیمپر میں پڑا رہتا ہے لیکن روتا نہیں ہے، کیونکہ اب یہ جان گیا ہے اس کو لاڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم مائیں تو نہیں ہے نا، ہم تو بس اپنی ڈیوٹی نبھاتی ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا۔ حفظہ نے تڑپ کر کہا، دیکھو وہ بچہ کتنی دیر سے رو رہا ہے۔ نرس آہستہ سے بولی، بھوکا ہے لیکن دودھ اپنے وقت پر ہی ملے گا، رو رو کر خود چپ ہو جائے گا۔ دوسرے کمرے میں وہ بچہ جسے آج ہی لایا گیا تھا، جس کی ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ مر گئے تھے، وہ لاوارث کی طرح آرام سے سو رہا تھا۔ نرس آہستہ سے بولی، بہن ایک بات کہوں، جس بچے کو تم کہہ رہی ہو نا بہت تنگ کرتا ہے، خدا کی قسم وہ بچہ لاکھوں بانج لوگوں کی دعا ہے، تڑپ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے، اور دیکھو ان بچوں کی جانب ماں کی محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو اپنا بچہ اتنا تنگ کرتا ہے تو کچھ دن ہمارے پاس چھوڑ جائیں، نہیں کیا کرے گا تنگ۔ یہ سننا تھا کہ حفصہ کی آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے لگے۔ اپنے بیٹے آریان کا نام پکارا۔ میرا آریان کمرے میں کھڑی تھی، کمرے سے باہر نکلتے جوتا پہننا بھی بھول گئی، تیز قدموں سے گھر کو جانے لگی، مسلسل رو رہی تھی، میرا آریان، میرا آریان، میری روح، میرا بچہ۔ گھر پہنچی، ساجد کچن میں چائے بنا رہا تھا، آریان سو رہا تھا۔
حفظہ نے آریان کو سینے سے لگا لیا، اپنی آغوش میں چھپا لیا، کبھی منہ چومتی، کبھی آنکھیں چومتی، کبھی پاؤں چومتی۔ ساجد پاس آیا۔ حفظہ کیا ہوا؟ ابھی سویا ہے؟ حفظہ ساجد کی طرف دیکھ کر چیخ کر رونے لگی۔ ساجد میرا آریان رو کیوں نہیں رہا؟ مجھ سے بات کرے۔ اٹھ میرے بچے۔ آریان اٹھا، آنکھ کھولی۔ اب میں اپنے بچے کو موبائل پہ کارٹون نہیں لگا کر دوں گی۔ جب بھی میرا بچہ اپنی ماما کو آواز دے گا، ماما قربان جائے گی اپنے شہزادے پر۔ ساجد پوچھنے لگا حفظہ کیا ہوا؟ حفظہ روتے ہوئے سب بتانے لگی۔ بتاتے بتاتے آریان کو چوم رہی تھی، سینے سے لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جس عورت کو لگتا ہے نا اس کا بچہ بہت تنگ کرتا ہے، جائے ایک بار یتیم خانے کے بچوں کو دیکھ آئے، بیچارے کیسے ہر محبت ہر لاڈ پر احساس کے بنا خاموش اپنی ماں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں یہ بھی غلط ہے بچے کو موبائل فون کی طرف لگا دینا۔ چلو کھیلتا رہے، جان چھوٹی، کچھ تو سکون مل رہا ہے، تنگ نہیں کر رہا۔ اگر آپ ایک ماں ہو اور ایسا کر رہی ہیں تو یقین مانے غلط کر رہی ہیں۔ یاد رکھنا بچے کو خود ہی خود سے دور کر رہی ہو۔ آج تم بھی موبائل پہ لگا کر خود کو آزاد سمجھ رہی ہو تو کل کو تمہارا خیال بھی وہ ایسے ہی رکھے گا۔ کیا فرق ہے پھر سگی ماں اور یتیم خانے کے لوگوں میں؟ وہ جان چھڑانے کے لیے ایک بند کمرے میں رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور تم جان چھڑانے کے لیے موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہو۔ آپ کی اس لاپرواہی سے بچہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ میں آپ سب دیکھنے والے سے، جو دیکھنے والا کوئی لڑکا ہے یا دیکھنے والی کوئی ماں ہے، جو بھی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو موبائلز پہ مت لگاؤ، اس کو نفسیاتی مریض مت بناؤ۔ ہماری آنے والی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس کہانی کو سننے کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹائم گزر جائے گا، آپ بچوں کو پیار دیں تاکہ وہ اس معاشرے کے باعزت اور مضبوط شہری بن سکے۔